اب آئیے سب سے پہلا سوال اس آیت پر غور کرتے ہوئے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے؟ تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اعراب کا لفظ آیا ہے یہاں. اعراب جمع ہے اعرابیون کی. اعرابی بدو لوگ، بادیہ نشین. آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی اصل آبادی جو ہے وہ بادیہ نشینوں پر مشتمل تھی. شہر تو بہت کم تھے. حجاز کے علاقے میں خاص طور پر یہ 3 شہر تھے. چلیے جدے کو بھی شامل کر لیجئے تو 4 شہر ہو جائیں گے. جدہ تھا، طائف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. باقی یہ کہ تمام لوگ جو ہیں خانہ بدوش قبائل کے علاقے معین تھے کہ یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ پورا علاقہ فلاں قبیلے کا ہے. وہ ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں جا سکتے تھے، انکلیوڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس میں وہ گھومتے رہتے تھے. کہیں کوئی بارش ہو گئی تو وہاں کچھ گھاس اگائی، کچھ سبزہ ہو گیا تو وہاں چلے گئے، وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا. جب وہ سبزہ ختم ہو گیا یا اگر کوئی پانی کا وہاں کوئی چشمہ تھا وہ خشک ہو گیا، وہ اپنے خیمے اکھاڑے پھر کہیں اور. یہ جو اعراب ہیں ان کے بارے میں. لیکن الاعراب یہاں جو ہے الف لام جو لگا ہے اس پر، قالت الاعراب، اب یہ الف لام لگ کر یہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے. یا تو کوئی معین کوئی اعراب ہے، یا تو شخصاً ان کا کوئی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، اور یا یہ کہ یہ سارے کے سارے اعراب، لام جنس بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں امکان ہیں. لیکن اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد تمام اعراب نہیں ہے، اس لیے کہ ان بدوؤں میں بہت صادق الایمان، پختہ ایمان والے، راسخ الایمان کثیر تعداد میں موجود تھے. لیکن ان کی بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو ایمان تو لے آئے تھے، یا یوں کہیے کہ اسلام لے آئے تھے، لیکن ابھی وہ یقین کی کیفیت، قلبی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان انہیں حاصل نہیں ہوا تھا. اس کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ تاریخی جو اس کا پس منظر ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. دیکھیے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، اسلام یا ایمان یا مسلمان کمزور تھے، مغلوب تھے، غلبہ کفار کو حاصل تھا، مشرکین کو حاصل تھا. وہاں تو جو شخص بھی کلمہ طیبہ زبان پر لاتا تھا اس کی پرسیکیوشن، اس کی تعذیب، اس پر مصائب، اس پر مشکلات کا جو ہے پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا. لہذا وہی شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے دل میں یقین پیدا ہو چکا ہوتا. گویا کہ مکے میں ایمان پہلے آتا تھا، اسلام بعد میں آتا تھا. لیکن جیسے ہی ہجرت ہوئی مدینہ منورہ میں اللہ تعالی نے حضور کو اور مسلمانوں کو ایک دارالامن عطا فرما دیا. اب یہاں پر 2 بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج. ان کی بہت بڑی تعداد ایمان لا چکی ہے، ان کے سردار بھی ایمان لا چکے ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کے لیے اب اطمینان ہے، سکون ہے، بلکہ ایک اعتبار سے کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہے. لہذا اب یہاں صورتحال بدل گئی. اب کچھ لوگ جو ہے اس بنا پر بھی ایمان لے آئے ہوں گے کہ جب ایک قبیلہ ہے وہ پورا ایمان لا رہا ہے تو چلیے اب میں اپنے قبیلے سے کیوں کٹوں؟ کیا ضروری ہے کہ میں اپنے قبیلے سے تعلق منقطع کروں؟ جب پورا گھرانہ ایمان لے آیا میں بھی ساتھ شامل ہوں. ضروری نہیں کہ وہ ایمان اس کے دل میں داخل ہو چکا ہو، بلکہ یہ کہ جیسے ایک ہوا چلتی ہے، رو چلتی ہے، اس رو میں وہ بھی ایمان لے آیا. یہ کیفیت جو ہے اپنی پوری شدت اور انتہا کو اور کلائمیکس کو پہنچی ہے جبکہ صلح حدیبیہ کے بعد اور اس سے بھی زیادہ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فیصلۃ الغلبہ حاصل ہو چکا ہے. اس کے بعد جب وہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ یہاں لفظ آیا ہے، نوٹ کیجئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. یہاں لفظ ایمان یا اسلام ان دونوں میں سے کسی کو استعمال نہیں کیا گیا، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. دین کا ایک مفہوم اطاعت بھی ہے، دین کا ایک مفہوم نظام بھی ہے، اس نظام میں شامل ہو رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اس وقت جو لوگ ایمان لائے اس میں ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ بھی یقیناً تھے، اور عقلاً بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں بھی وہ یقین والا ایمان پیدا ہو چکا ہو.
لیکن عقل ہی تقاضا کرتی ہے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے صرف مجبوراً اسلام کا اظہار کیا اور اپنے دلوں میں انہوں نے بغض اور عداوت کو چھپا لیا کہ اب تو ہمارا بس نہیں چل رہا، اب تو حالات بدل چکے، اب تو محمد کو غلبہ حاصل ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم، وفدا و آباؤنا و امہاتنا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی تو سر نیچا کر لو، دبک جاؤ، پھر دیکھیں گے جب موقع آئے گا۔ جیسے کہ ہر ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، جب آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی انقلاب کا تو مخالفین انقلاب دبک جانے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ جب تک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راستہ روک سکتے ہیں انقلاب کا، وہ برملا اور کھلم کھلا راستہ روکتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ اب معاملہ ہمارے اختیار سے اور ہماری طاقت سے نکل رہا ہے، اب ہم اس رو کو روک نہیں سکتے، تو پھر وہ سر جھکا کر دبک جانے کی روش اختیار کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم کوئی کاری وار لگائیں۔ یہ بھی ایک تیسری شکل ہے۔ یہ گویا کہ ایسی شکل ہوئی کہ دل میں نفاق لے کر کوئی شخص ایمان لا رہا ہے۔ میں نے دو انتہائی شکلیں بیان کر دی، ایک تو یہ کہ واقعتاً دل میں ایمان پیدا ہو گیا اور اس نے اسلام کا اظہار کیا، ایک یہ کہ دل میں بغض ہے، عداوت ہے، آئندہ کے لیے سازش کرنے کا دل میں ارادہ موجود ہے، لیکن چونکہ اس وقت بے بس ہو گئے ہیں، کوئی بس نہیں چل رہا، کوئی پیش نہیں جا رہی، لہذا عافیت کا ایک گوشہ تلاش کرنے کے لیے اسلام کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہوگی بالکل بین بین کی، نہ تو مثبت طور پر ایمان دل میں داخل ہوا، نہ ہی منفی طور پر نفاق ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اب پورا قبیلہ ایمان لا رہا ہے تو لے آؤ، کوئی یہ بھی ارادہ نہیں ہے کہ بعد میں کوئی موقع دیکھیں گے تو وار لگائیں گے، کوئی اس کی مخالفت کریں گے، اور مثبت طور پر ایمان بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں، اور یہ ریاضی کے حوالے سے بات سمجھ میں آ جائے گی، زیرو لیول، کہ ایک ہے مثبت اقدار، +1 +2 +3 +4 +5، یہ مثبت ہے۔ ایک ہے -1 -2 -3 -4 -5۔ نظری اعتبار سے بھی ظاہر بات ہے ان دونوں کے مابین ایک زیرو لیول ہوگا۔ تو ایک تیسری کیفیت یہ بھی ہو سکتی تھی ان لوگوں میں سے کس بعض لوگوں کی کہ جو اسلام تو لے آئے، لیکن نہ تو ایمان ہی ان کے دلوں میں مثبت طور پر متحقق ہوا، داخل ہوا، جاگزی ہوا، نہ ہی ان کے نیتوں میں کوئی فساد ہے، فتور ہے، نہ ہی دل میں بغض ہے، نہ ہی منفی طور پر نفاق موجود ہے، بلکہ خلا کسی کیفیت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اصلاً ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے